بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین کرام، امید آپ تمام احباب بخیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کعبہ شریف کی فضائل، کعبہ شریف کی تاریخ اور حج کے فضائل انشاءاللہ آپ سماعتی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیری اللہ کے فرشتوں نے فرمائی، اور قرآن پاک میں کعبہ مشرفہ کے تعمیر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس بمکہ مبارک و ھدی للعالمین، کہ بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے بننے والا گھر کعبہ ہے جو برکتوں والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جی ہاں، اللہ کے فرشتوں نے سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، جب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو کعبہ شریف کی نشاندہی فرمائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر جدید فرمائی۔ اس کے بعد میں مختلف ادوار میں کعبہ شریف کی مختلف تعمیریں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا اور پوری زمین میں پانی بھر گیا اور پہاڑوں تک زمین میں پانی آ گیا، تو کعبہ شریف کو بھی اٹھا لیا گیا اور کعبہ شریف کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ رہ گیا تھا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو، جی ہاں، جس میں 80 افراد شامل تھے، اس کشتی کو کعبہ شریف کی طرف متوجہ کر دیا، اور جہاں پر کعبہ ہے وہاں پر وہ کشتی جو ہے طواف کرتی رہی، رات دن وہ کشتی کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کرتی رہتی تھی۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کے زمانے کے 400 سال بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ شریف کی تعمیری فرمائی۔ جی ہاں، مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، یا جس کو اللہ نے حج یا عمرہ کی سعادت عطا فرمائی ہے، جس نے حرم شریف کی زیارت کی ہے، اس نے سنہری جالیوں میں مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا۔ اس میں وہ مبارک پتھر ہے جس پر اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیری فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر پکڑاتے تھے اور آپ اس پتھر پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ فرماتے تھے۔ جب نیچے جھکنا ہوتا تو وہ مقام ابراہیم نیچے ہو جاتا تھا، اور جب آپ کو بلندی کی طرف اوپر کی طرف تعمیر کرنا ہوتا تو مقام ابراہیم اوپر ہو جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، تو بہرحال آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمائی، ابراہیم ابھی پوری دنیا کے انسانوں میں اعلان حج کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ آپ نے حج کا اعلان کیا تو علماء فرماتے ہیں اس وقت جو بھی انسان موجود تھے جن کو کعبہ شریف کی حاضری نصیب تھی، ان کو زیارت مکہ یا طواف کعبہ یا حج ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا، تو جہاں جو تھا اس نے لبیک اللہم لبیک کہا، یا جو ماؤں کے رحم میں تھے، ماؤں کے پیٹ میں تھے، یا جب اپنے آبا و اجداد کے اسلام میں تھے انہوں نے وہیں سے لبیک کہا، یا جو عالم ارواح کے اندر قیامت تک ہونے والے تمام حجاج کرام اور معتمرین نظام اور جو بھی کعبہ شریف کا حج عمرہ کریں گے، وہ سارے جو قیامت تک تمام مسلمان جو بھی حرمین شریفین کی زیارت کریں گے، حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے، انہوں نے عالم ارواح سے لبیک اللہم لبیک کہا۔ جس نے کہہ دیا اس کی حاضری وہاں پر ضروری ہونی، وہ ضرور حج انشاءاللہ کرے گا۔ جی ہاں، تو بہرحال آپ نے اعلان حج فرمایا اور تمام روئے زمین پر جس کے مقدر میں حج لکھا انہوں نے لبیک کہا۔ یاد رکھیں کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہر وقت کعبہ مشرفہ پر 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 60 للطائفین، 60 رحمتیں کعبے کے طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔
وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ اور 40 رحمتیں حرم کعبہ میں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے، وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ اور 20 رحمتیں کعبہ شریف کا دیدار کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اسی طرح سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، کعبہ شریف کی طرف نظر کرنا، کعبہ شریف کو ایک نگاہ سے دیکھنا، کعبہ مشرفہ کی زیارت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جی ہاں، اور کعبہ شریف کا جو بھی طواف کرتا ہے، جو بھی حج کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے، قیامت کے دن کعبہ اپنے حجاج اور اپنے معتمرین اور اپنے طائفین کی شفاعتی کرے گا۔ اور علماء کرام یہاں پر بڑی زبردست بات نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے وقت کعبہ شریف نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوگا اور بارگاہ نبی علیہ السلام عرض کرے گا، یا رسول اللہ، جس نے میرا طواف کیا، جو میرے پاس حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میں ان کی سفارش کروں گا، اور یا رسول اللہ، جو میرے پاس نہیں آ سکا، جو مسلمان میری زیارت نہیں کر سکا، یا رسول اللہ آپ ان کی کفالتی فرمائیں۔ تو کعبہ شریف کا جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، اور یاد رکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کعبہ شریف جا سکتا ہے، حج کے اخراجات آرام سے اٹھا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور حج کرنے والوں کے متعلق قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقتی رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ جی ہاں، جس میں یہ طاقت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ آرام سے حج کر سکتا ہے، تو اس کو فوری طور پر حج کرنا ضروری ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب حیلے بہانے، شادیاں اور مکانات بنانے، یہ سبھی ضروری نہیں ہے۔ اگر حج نہیں کرے گا طاقت کے باوجود تو گنہگار ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے حج اور عمرہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بہت سے لوگ نام و نہاد کے لیے، اپنے نام کے لیے حج کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ کوئی بھی عبادت کرے تو خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک فرماتا، اللہ ہی کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج رجع کیوم ولدت امہ، کہ حج کرنے والا ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جی ہاں، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا، ویسے ہی حاجی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حاجی سے ملو تو اس سے سلام کرو۔ جی ہاں، حاجی صاحبان سے جب تم ملو تو سلام کرو، حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مغفرت کی دعا کراؤ، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ جی ہاں، حاجی صاحبان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جب تک وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا، جب حج سے واپس آتا، جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہی آپ ان سے دعا کروا لیں، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ جی ہاں، حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت والے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ سے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معافی فرما دیتا ہے۔ حجاج کرام کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جن کے لیے یہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرتیں کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی حجاج کرام کا وفد ہمارے یہاں سے جائے تو ان سے دعاؤں کی التجا کریں، اگر انہوں نے ہمارا ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرتیں فرما دے گا۔ جی ہاں، حضرت سہیل بن ابی سعد فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مسلمان حاجی نہیں جو تلبیہ کہے مگر انتہائی زمین تک تمام پتھر اور درخت حاجی کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یاد رکھیں جو طاقت کے باوجود ہی، دولت ہونے کے باوجود اور حج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود جو حج نہ کرتا ہے اس کے لیے بڑی وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے تو اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر ہی مرے، اتنی سخت اس کے لیے وعید ہے جو لوگ ہی طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، کہ چاہے تو وہ یہودی ہو کے یا
یہودی یا نصرانی ہو کر مرے اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ یہودی اور عیسائیوں سے ناراض ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی ناراض ہے جو طاقت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اگر دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو آپ کوشش کریں اور حج کی سعادتی حاصل کریں۔ کعبہ شریف کی زیارت عبادت ہے، اور اگر دنیا کے اندر مال اور دولت ہونے کے باوجود بھی اگر حج نہیں کیا تو وہ تمام جہاں کی بلائیوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدس گھر کی حاضر نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔